السلام علیکم خواتین و حضرات، عمرہ کا طریقہ جو ہے بہت زیادہ آسان طریقہ ہے۔ عمرہ میں دو چیزیں فرض ہے، ایک احرام، دوسرا طواف۔ دو چیزیں عمرہ میں واجب ہے، ایک سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور ایک حلق یا قصر یعنی چوتھائی سر کے بال کٹوانا واجب اور پورے سر کے بال منڈوانا جو ہے سنت ہے۔ عمرہ کے لیے تیاری ہے، جس کے لیے پہلے سر کے بال جو ہیں وہ سنوارے، ناخن تراشے، مونچھے کترے، غسل یا وضو کرے تو نیت کرے کہ احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب مرد ایک چادر باندھ لے، دوسری چادر جو ہے وہ اوڑھ لے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو سر ڈانگ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھنا بہتر ہے۔ پہلی صورت میں شرک سے نفی اور انکار ہے، اور دوسری صورت میں اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کا اقرار ہے۔ سامعین حضرات، سر سے کپڑا ہٹا لے اور عمرہ کی نیت کرے۔ عمرہ کی نیت جو ہے، نیت دل کی ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں یا دل کا جو بھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کا نیت جو ہے وہ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے جب زبان سے ہم نے الفاظ ادا نہیں کی تو ہم مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے لیے عمرہ کی نیت یہ ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرما لے۔ درود شریف پڑھ کر نہایت آہ و زاری کے ساتھ دعا مانگے۔ نیت کے ساتھ ہی مرد 3 بار بلند آواز سے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو خواتین آہستہ آواز سے 3 بار یہ تلبیہ پڑھے۔ آگے پھر جو آپ نے احرام لگا لیا تو احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہوئی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ممنوعات احرام یہ ہے کہ جب احرام آپ نے عمرہ کے لیے باندھ لیا تو آپ یہ کام نہیں کریں گے: بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، صابن سے ہاتھ دھونا، مرد کے لیے سر ڈانکنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا جو ہے پہننا، لڑنا جھگڑنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، کپڑوں یا بالوں کو جو ہے جو مارنا، بدن کے کسی بھی حصہ سے بال دور کرنا، ہم بستری یا خواہش ابارنے والی بات کرنا، ایسا جوتا پہننا جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈانپ لے، بدن کے کسی حصے سے بال دور کرنا، کپڑے سے منہ پوچھنا یا کپڑے سے ناک صاف کرنا، خوشبو لگانا، پھولوں کا ہار پہننا یا جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو اس سے گلے ملنا، عورت کا چہرے کو کپڑے سے اس طرح ڈانگنا کہ کپڑا چہرے کو مس نہ کرے۔ پھر آپ جو ہے اپنے جہاز میں جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور جب حدود حرم میں آپ پہنچے تو یوں دعا مانگے: اے اللہ، یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس جہنم کو مجھ پر حرام فرمائے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مامون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اور اپنے دوستوں اور اہل اطاعت میں سے بنا لیجئے۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیے۔ گاڑی آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک پہنچا دے گی۔ آرام کے بعد وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیے۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس کے بعد جیسے ہی بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ کہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگے۔ یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ پہلی نظر میں جو دعا بھی آپ کریں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تکبیر، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف تک پہنچے، اور حجر اسود سے کچھ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائے کہ حجر اسود آپ کے ذرا دائیں طرف ہو، حجر اسود آپ کی دائیں جانب، اور آپ جو ہے ذرا بائیں جانب کھڑا ہو جائیے۔
اب یہاں پر آپ تلبیہ پڑھنا جو ہے بند کرے، استباء کرے، استباء یعنی ایک بغل کو جو ہے اس کو کھلا رکھے اور دوسرا بغل جو ہے اس کو، دوسرا کندھا جو ہے اس کو باندھ دے، احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے، یہ ہے استباء۔ طواف کی نیت کرے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور میرے لیے آسان فرمائے۔ اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیے جہاں پر سبز لائٹ بھی لگا ہوتا ہے، اور وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر گرا دے، حجر اسود کا استلام کرے، اپنی جگہ کھڑے کھڑے دائیں طرف مڑ جائے اور طواف شروع کرے۔ حجر اسود کا استلام جو ہے اپنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہے حجر اسود کے سامنے کرے جیسے کہ اس پر رکھ رہے ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چوم لے۔ پھر آپ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلے۔ طواف کے باقی چکروں میں رمل نہ کرے، صرف پہلے 3 چکروں میں اگر آپ کے ساتھ عورت نہ ہو تو رمل کر سکتے ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں جب لوٹ کر حجر اسود کے سامنے پہنچے تو صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کرے اور پاؤں موڑے بغیر حجر اسود کا استلام کرے۔ ہر چکر میں جو ہے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہی سلام جو ہے استلام کرے۔ واضح رہے کہ طواف کے 7ویں چکر کے بعد حجر اسود کا یہ 8واں استلام جو ہے وہ ہوگا۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف کے لیے کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، اور جتنے بھی آپ ذکر اذکار کرتے رہے دوران طواف، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف کا ورد کرتے رہے، دعائیں اپنی اپنی زبان میں جو ہے کرے، یا عربی زبان کی جو دعائیں ہیں کتاب میں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص ضروری نہیں ہے، بس آپ ذکر اذکار کے ساتھ جو ہے اپنا طواف مکمل کرے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب دونوں شانوں کو دوبارہ ڈھک لے، اب ملتزم پر آ کر خوب دعائیں مانگے، یہ انتہائی قبولیت کی جگہ ہے۔ حالت احرام میں حجر اسود، رکن یمانی، ملتزم یا غلاف کعبہ کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ان پر خوشبو لگی ہونے کی وجہ سے ان پر ہاتھ لگانے سے دم آ جائے گا اور پھر دم جو ہے آپ پر واجب ہوگا۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، جب آپ 7 چکر طواف کے مکمل کریں تو یہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے مطاف کے آخر تک کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ نماز واجب الطواف کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے، خوب جی بھر کر زمزم پیے، اور زمزم کے بعد دعا پڑھے کہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اور اگر عربی میں دعا کسی کو یاد ہو تو یہ دعا پڑھے آب زمزم پینے کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے علاوہ جو ہے طواف میں جو مکروہات ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ طواف کے دوران ذکر یا دعا بلند آواز سے کرنا یہ مکروہ ہے، ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا بھی مکروہ ہے، فضول اور دنیاوی بات چیت کرنا طواف کے دوران یہ بھی مکروہ ہے، حجر اسود پر پہنچنے کی کوشش میں دھکا دینا یہ بھی مکروہ ہے، حجر اسود کے بالکل بالمقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا، طواف کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ بلا تکبیر اٹھانا، اپنے دائیں طرف مڑنے سے پہلے ہی طواف شروع کرے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بلا عذر جوتے پہن کر طواف کرنا بھی مکروہ ہے۔ قضاء حاجت کے وقت طواف کرنا یا طواف کے چکروں میں زیادہ وقفہ کرنا، دوران طواف بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹ ہونا، یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ سعی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، تو جس طرح آپ طواف مکمل کریں گے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے، آب زمزم پیے، دعا کرے، اور پھر صفا گنڈی پر جو ہے آپ جائیے، صفا کی چوٹی پر سعی کرنے سے پہلے پھر حجر اسود کے سامنے آ جائیے، اس کا استلام کرے، یہ 9واں استلام ہوگا۔ پھر سعی کے لیے صفا کی جو چوٹی ہے اس پر جائے اور سعی کی نیت کرے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے اور میرے لیے آسان فرمائے۔
پھر صفا کی چوٹی پر آپ جاتے ہوئے صفا پر تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے، قبل رخ کھڑے ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے اور پھر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 3 بار پڑھے، پھر تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے اور خوب دعائیں مانگے۔ پھر مروہ کی جو چوٹی ہے اس پر بھی خوب دعائیں مانگے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خوب دعائیں مانگا کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے جو 7 چکر ہے وہ پورے کرے۔ پہلا چکر جو ہے وہ صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، دوسرا چکر صفا پر ختم، تیسرا پھر مروہ پر، چوتھا پھر صفا پر، تو آپ کا آخری چکر جو ہے مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ دوران سعی چوتھا کلمہ پڑھتے رہے اور خوب دعائیں مانگے۔ سعی کے دوران جو سبز ستون ہے اس کے درمیان تیز چلتے ہوئے پڑھے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اور پھر جو مروہ کی چوٹی ہے اس پر بھی خوب بلند آواز سے دعائیں جو ہے پڑھے۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ سعی کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں 2 نفل شکرانہ ادا کرے، سر کے بال منڈوا لے یا کتروا لے۔ مبارک ہو، آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب نہا دھو کر اپنے روزمرہ کے کپڑے پہن لے، زیادہ سے زیادہ نفلی طواف جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہاں کی افضل ترین عبادت جو ہے یہی ہے طواف۔ تو آپ جس وقت بھی نفلی طواف کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، لیکن عمرے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، نفلی عمرے بھی جتنے بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ ہر نفلی عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے حالت احرام میں آنا ہوگا۔ نزدیک ترین میقات مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ نفلی عمرہ کسی بھی پر چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نفلی عمل کا ثواب جتنے بھی افراد چاہے زندہ ہو یا مردہ ان کو بخشا جا سکتا ہے۔ تنعیم پر واقع مسجد عائشہ ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں سے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ جتنے عمرے آپ کر سکتے ہو، طواف نفلی جتنے بھی ہیں وہ کر سکتے ہو، اور اگر دوسرے عمرے کا ارادہ ہو تو تنعیم پر جائیے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، یا طائف پہ جائیے، یا مدینہ منورہ سے جو ہے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا عمرے کا بہت ہی آسان اور سادہ طریقہ۔ اللہ ہم سب کو عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔